بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹ دیں۔ آج 28 جمادی الاول 1442 ہجری ہے، 12 جنوری 2021 بروز منگل ٹیوزڈے۔ دوستو ایک خوشخبری ہے، الحمدللہ کل مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف کے اوپر زبردست بارش ہوئی ہے اور کعبہ شریف کا پرنالے سے بارش ہوئی ہے۔ پہلے تو ابر آیا، ماشاءاللہ پورے حرم شریف کو گھیر لیا۔ دیکھنے میں تو یہ ابر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک معنوں میں رحمت ہے۔ عذاب کیسے آئے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت کی جگہ، برکت کی جگہ، یہاں پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں بلاتا ہے اور اپنی رحمت میں ڈباتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہاں کے پانی میں بھیگتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں یہاں کے پانی میں بھیگ کر دعا کرتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں پرنالے کے پاس، کعبہ شریف کے پرنالے کے پاس ٹھہر کے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے خوش نصیب ہے جو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں دعا کرتے ہیں۔ تمام منظر خوش نصیبوں کا ہی منظر ہے، جنہیں بلایا جاتا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ بہت زبردست بارش ہوئی ہے اور ایک اچھا منظر دکھنے میں آیا ہوا ہے، اور کل مغرب پورا لوگ اس میں ڈوبے ہوئے رہے، پانی کی میں، یا رحمت بولو یا برکت بولو۔ ایک عجیب منظر تھا، آپ لوگ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایسا منظر بہت کم نصیبوں کو نصیب سے ہی ملتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ یہ نصیب نا دعا کرنے سے ملتا ہے۔ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر چوری کرنے والے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ چوری کے متعدد وارداتیں کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس کے ترجمان خالد القردیسی نے بتایا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی شکایت پر انسداد جرائم کی فورس نے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کی ہے۔ مقامی شہری گاڑیوں کے شیشے توڑ کر نقدی اور قیمتی اشیاء چوری کر رہے تھے۔ انہوں نے 50,000 ریال چوری کر لیے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو اسیر ریجن سعودی عرب میں، جیسا کہ مدینہ منورہ ایک ریجن ہے، مکہ شریف ایک ریجن ہے، مکے کے اندر جدہ آتا ہے، اسی طرح مدینہ شریف کے اندر یامبو آتا ہے، املوج آتا ہے، ستلج آتا ہے۔ اس طرح ایک اسیر ریجن ہے۔ وہاں پہ ایک سعودی شہری جس کا نام ہے عامر الشہری، یہ نماز پڑھ کے نکلا اور دیکھتا کیا ہے کہ بھائی قریب میں ایک ندی جو تھی وہ اس کے اندر پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا، کیونکہ اکثر جب بارش برستی ہے تو مقامی سیکورٹی کے لوگ بولتے رہتے کہ بھائی یہاں پہ قریب مت جاؤ، یہ ڈینجر ہے، یہ آپ کے لیے بہت خطرہ ہے۔ بہرحال جب یہ نماز پڑھ کے نکلا تو دیکھا کہ بھائی ایک بچہ پانی میں بہہ رہا ہے، اور یہ اس کو تیرنا نہیں آتا، لیکن یہ جیسا تیسا ہو کے بچے کے پاس جاتا ہے۔ اس بیچ کچھ اور بھی لوگ، سعودی لوگ یہ بچے کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے بچہ ان کے ہاتھ نہیں نکلتا، یہ کافی دور نکل جاتا ہے۔ تو جب اس کی نگاہ پڑتی ہے، یہ سعودی عامر الشہری کی نگاہ یہ بچے کے پڑتی ہے، تو اس کو تیرنا نہیں آتا، یہ پانی میں اتر جاتا ہے۔ صرف اس کی دل میں ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ بچے کو کیسا بھی کر کے بچا لوں۔ ظاہر بات ہے ایک چھوٹا بچہ ہے، کسی کا بھی بچہ ہے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا ہے، تو یہ اتر جاتا ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے کہ بھائی شاید یہ ڈوب جائے گا، کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا، بڑی مشکل سے جاتا ہے وہاں پہ، اور پھر جا کے اس کو بچے کو ہاتھ پکڑ کے بڑی مشکل سے کھینچ کے بچاتا ہے، آہستہ آہستہ یہ ندی کے پار آ جاتا ہے۔ اور اس کی ماشاءاللہ نیوز وائرل ہوتی ہے عرب نیوز میں اور بہت ساری جگہوں پہ، کہ یہ سعودی شہری عامر الشہری ہیرو ہے اور بچے کو بچایا۔ اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کو نہیں آتا، تم کیسا بچا، وہ بولتا ہے کہ بھائی میری نگاہ میں بس یہ صرف بچے کو بچانا تھا۔ جب آپ کی نگاہ میں صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر دیکھو، کوئی اگر پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے،
تو آپ اس کی ضرور مدد کرو. وہاں پہ آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے. آپ کا اس نیوز کے بارے میں کیا خیال ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. دوستو ہمارے ایک دوست یونس بھائی عمان میں کام کرتے ہیں. فی الحال ان کے گھٹنے کی تکلیف ہے, وہ علاج کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ایک آڈیو بھیجے ہے, سنیے اور دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ بھائی میں کراچی آ گیا ہوں. 2 جنوری کو کراچی آ گیا تھا اور اب میں اسپتال میں ایڈمٹ ہوں. میں کراچی کے ایک اسپتال میں ایڈمٹ ہوں اور کل یعنی 12 جنوری کو ٹیوزڈے کے دن میرا آپریشن ہے دونوں گھٹنوں کا. ٹھیک ہے, آپ بہت دعا کیجیے گا میرے لیے, اللہ پاک آسانی کا معاملہ کرے اور میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت دعا کیجیے گا آپ میرے لیے. چلیں صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ یونس بھائی آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجل عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا آپریشن کامیابی سے جو ہے کامیاب کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو چلنے پھرنے کے لائق بنا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں سے مکہ مدینہ کی زیارتیں بھی کرائے. آمین. آپ سب لوگوں سے جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بالکل ہمارے یونس بھائی کے لیے برابر اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ پورے عالم کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں خیر عافیت کرے, تمام لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دلا دے, جن بچوں کے شادیاں نہیں ہوئے ہیں یا جن بچوں کے شادیاں نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر عافیت کے ساتھ شادیاں کرا دے, اور جو بھی جن کی بھی حلال ضرورتیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیاں مشکلات ضرورتیں عطا کر دے. آمین. مرلی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک سیشن بعد سیکنڈ سیشن کے لیے آپ آئے ہمارے پاس. ایک سیشن میں آپ کو کتنا آرام ہے؟ بہت آرام ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے تو کچھ چل بھی نہیں پا رہا تھا, میں کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تھا. ابھی تو فی الحال بہت 70-80% تو فرق ہے ہی. کیا بات, کتنا چلتے ہو ابھی 1 کلومیٹر تک چل سکتا ہوں آرام سے. کوئی تکلیف ہے؟ نہیں ابھی تکلیف تو کچھ نہیں ہے. پہلے دن کی یاد ہے پہلے ٹیڑھے ہو کے آیا تھا؟ ہاں ٹیڑھا ہو کے آیا تھا. اور کتنا ڈرایا تھے آپ کو؟ ہاں بہت. تو کیا کروانا چاہیے؟ کیا کروانا چاہیے؟ کپنگ؟ ہاں کپنگ تو کروانا ہی چاہیے. کپنگ تو کروانا ہی چاہیے. کیسا لگا ٹریٹمنٹ؟ اچھا لگا, بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اپنے بیٹے سے ماں زیادہ محبت کرتی ہے یا باپ زیادہ کرتا ہے. آج تک آپ نے ماں کی محبت کے بارے میں ہی سنا ہوگا اکثر, لیکن آپ کو آج تک باپ کی محبت کے بارے میں کم ہی پتہ لگا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے. تو دوستو انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باپ بھی ماں سے کم محبت نہیں کرتا. اور والد سے متعلق میں نے کبھی اس طرح کی جذباتی باتیں نہیں کی جو میں آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. آج صبح فیس بک میں ایک پوسٹ پر دوست نے ٹیگ کیا ہوا تھا, جہاں ماں کی محبت کا ذکر تھا وہیں دوسری جانب سوال تھا کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. چونکہ میں والد صاحب سے زیادہ قریب رہا ہوں اس لیے میرے لیے یہ سوال بہت معنی رکھتا ہے. جہاں تک بات ماں کی محبت کی ہے تو اس بابت تو تب سے لکھا اور بولا جا رہا ہے جب سے حضرت انسان نے لکھنا اور بولنا سیکھا تھا. پر باپ ایک ایسی ذات ہے جس بابت شاید باپ نے بھی کبھی کھل کر نہیں لکھا, اور بھلا لکھ بھی کیسا سکتا تھا کہ باپ کی محبت کا ہر رنگ نرالا اور مختلف ہے. ماں کی محبت تو بچے کی پیدائش سے اس کی آخری عمر تک ایک سی ہی رہتی ہے, یعنی اپنے بچے کی ہر برائی کو پس پردہ ڈال کر اسے چاہتے رہنا. بچپن میں بچہ اگر مٹی کھائے تو ماں اس پر پردہ ڈالتی ہے اور باپ سے بچاتی ہے. نوجوانی میں بچے کی پڑھائی کا نتیجہ آئے تو اس رپورٹ کارڈ کو باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے. جوانی میں بچے کا دیر سے گھر آنا, رات کو دیر سے آنا باپ سے چھپاتی ہے اور اپنے بچے کو بچاتی ہے. ٹھیک اسی طرح
جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے جرائم بھی بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ماں اپنے پردے کا دامن پھیلاتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو بے پناہ چاہنے کے باوجود اس پر صرف اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کہیں بچہ خود کو بڑے نقصان میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ اس کی پڑھائی پر سختی برتتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ کم علم ہونے کے باعث کسی دوسرے کا محتاج نہ بن کر رہ جائے۔ بچے کا رات دیر سے گھر آنا اس لیے کھٹکتا ہے کہ کہیں کسی بری لت میں مبتلا ہو کر بچہ اپنی صحت اور مستقبل نہ خراب کر بیٹھے۔ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک باپ کی زندگی کا محور اس کا بچہ اور اس کا مستقبل ہی رہتا ہے، یعنی آنے والا کل۔ جہاں ماں کی محبت اس کی آنکھوں سے اور عمل سے ہر وقت عیاں ہوتی ہیں، وہیں باپ کی محبت کا خزانہ 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ غصہ، پابندیاں، ڈانٹ، مار، سختی، یہ سب وہ پردے ہیں جن میں باپ اپنی محبتوں کو چھپا کر رکھتا ہے کہ بھلے اس کی اولاد اسے غلط سمجھے، پر وہ یہ سب پردے قائم رکھتا ہے کہ اس کی اولاد انہی پردوں کی بدولت کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتی ہے۔ میرے والد محترم غصے کے انتہائی سخت ہیں۔ ہم بھائیوں پر بہت سختیاں کی اور شاید بچپن میں ہمارے والد دنیا کے سب سے برے اور ظالم باپ لگتے تھے کہ جو نہ ہی دوستوں کے ساتھ رات گئے تک بیٹھنے دیتے تھے اور نہ ہی جیب خرچ اتنی زیادہ دیتے تھے کہ ہم فضول عیاشیاں کر سکے۔ مار باقی بھائیوں نے تو اتنی نہیں کھائی، پر اپنی عجیب حرکات پر میں نے بہت مار کھائی ہے۔ پر آج جب اپنے بچپن کے دوستوں کو نشے یا دیگر خرافات میں مبتلا دیکھتا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے ہم پر سختیاں برتی، جس کی بدولت آج کسی بھی طرح کے نشے سے خود کو بچائے رکھا اور آج اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند رکھ سکیں۔ پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ سانسیں لیتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں؟ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات صرف اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہوں گا۔ جب بچہ اپنے فیصلے خود لینے لگتے ہیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے تو بوڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے، پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس اولاد پر اس کا حق قائم ہے، جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا۔ اولاد کے آنسو بھلے کلیجے چیر رہے ہوں، پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں نہ سمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ ماں کی محبت تو یہ ہے کہ پیاس لگی تو پانی پی لیا، پر باپ کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اور اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگتے لگتے اپنی موت آپ مر گئی۔ چونکہ والد صاحب کا ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا ہے، لہذا عمر کے اس حصے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ابا جی کو کبھی احساس نہ ہو کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ان کی اہمیت گھٹ چکی ہے، لہذا پیسے ہونے کے باوجود اپنے ہر کام کے لیے ابا جی سے پیسے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ موٹر سائیکل پر روڈ کراس کرتے ہوئے ابا جی آج بھی ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم بھائی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اور آس پاس کھڑے لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ابا جی کے سمجھانے کے مطابق روڈ کراس کرتے ہیں۔ باپ کی محبت اولاد سے ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے،
پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ کے والد صاحب سلامت ہیں تو خدا را اس کے اندر کا باپ زندہ رکھیے۔ یہ اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، بھیجیں، تاکہ کوئی نافرمان بیٹا یہ سن کر باپ کی قدر کرنے لگے اور آپ کو اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔